الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے دنیا کی تمام قومیں اپنے شروع ہونے والے نئے سال کو خوشی سے استقبال کرتے ہیں نئے سال کے شروع ہونے پر خوشیاں مناتے ہیں ہر قوم کے لوگ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ صرف مسلمان قوم ایسی ہے کہ جو اپنا نیا سال افسوس سے مناتی.
محرم کے مہینے سے مسلمانوں کا نیا سال شروع ہو۔ محرم کے مہینے میں یہ بھی نہ کرو، محرم کے مہینے میں وہ بھی نہ کرو، محرم کے مہینے میں نئے کپڑے نہ پہنو، خوشبو نہ لگاؤ، شادی نہ کرو، خوشی نہ مناؤ۔ مسلمانوں میں یہ عادتیں، یہ رسمیں، یہ بدعتیں اتنی زیادہ اب پائی جاتی ہیں کہ کوئی آدمی محرم کے مہینے میں خوشی کا تصور بھی نہیں کرتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی آدمی سوچتا ہے تو برادری بھی، قوم بھی، گاؤں والے بھی، شہر والے بھی بائیکاٹ اور اس کے ساتھ ناراضگیاں کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ محرم کا مہینہ حضرت حسین کی شہادت کا مہینہ، جبکہ آپ حضرات سمجھدار ہیں، اگر سوچیں تو اسلام کے دامن میں کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن کوئی شہید نہیں ہو، اس لیے کہ اسلام کی تاریخ ہی شہادتوں سے بھری ہوئی۔ کبھی آپ حضرات اکیلے بیٹھ کر سوچا کریں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی موت والے دن سے بھی زیادہ کوئی افسوس والا دن مسلمان کے لیے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں افسوس یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے نبی فوت کب ہوئے، سیدھی بات۔ اور اگر کسی کو پتہ بھی ہے تو اس دن میں، اس مہینے میں، اس ہفتے میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، فلمیں بھی چلتی ہیں، گانے بھی چلتے ہیں، ہر دھوم دھڑکا جو ہے وہ اس مہینے میں ہوتا ہے جس مہینے میں اللہ کے نبی کو موت آئی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس مہینے میں، جس دن میں فوت ہوئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت کو پتہ ہی نہیں، اور اگر کسی کو پتہ ہے بھی صحیح تو اس مہینے میں بھی شادیاں ہوتی، اس مہینے میں بھی خوشیاں ہوتی، اس مہینے میں بھی ہر کھیل تماشا ہوتا ہے، کبھی کسی نے اس کا افسوس نہیں منایا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر کا نمبر۔ حضرت عمر بھی شہید ہوئے۔ پہلی بات تو اس میں پھر وہی آتی ہے کہ حضرت عمر کی شہادت کبھی اہل سنت کو پتہ نہیں کس دن ہوئی، اور اگر کسی کو پتہ ہے تو حضرت عمر کی شہادت کا افسوس کوئی نہیں کسی۔ نمبر 4، اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا مقام۔ پھر بات وہی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر اہل سنت کو حضرت عثمان کی شہادت اور موت کے دن کا ہی پتہ نہیں، اور اگر پتہ بھی ہے تو جتنی شادیوں کی بھرمار اس دن ہوتی ہے جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے، پورے سال میں شادیوں کی بہار اتنی نہیں ہوتی جتنی اس دن ہوتی ہے جس دن حضرت عثمان شہید۔ کبھی کسی اہل سنت والجماعت نے یوں نہیں سوچا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا دن بھی تو مسلمان کے لیے افسوسناک ہے۔
اسی طرح حضرت عثمان کے بعد اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت علی کا مقام، حضرت علی بھی شہید ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت کو حضرت علی کی شہادت کے دن کا ہی علم نہیں، اور اگر کسی کو علم بھی ہے تو کبھی کسی نے افسوس نہیں منایا، بلکہ حضرت علی کی شہادت کے دنوں میں بھی شادیاں ہوتی، خوشیاں ہوتی، نئے کپڑے سلوائے جاتے ہیں، نئے کپڑے بنوائے جاتے ہیں، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، گھر میں مٹھائیاں کھائی جاتی ہیں۔ کبھی کسی نے یوں نہیں سوچا کہ حضرت علی کا شہادت کا دن بھی مسلمانوں کے لیے افسوسناک ہے۔ حضرت علی کے بعد کم از کم 40,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اتنے صحابہ شہید ہوئے، سال میں کوئی دن ایسا نہیں ملتا کہ جس دن کسی اللہ کے نبی کی موت نہ ہوئی ہو۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک 1,24,000 سے زیادہ یا تھوڑے نبی آئے، ہر نبی کو موت تو آئی، یہ تو ہم مان ہی نہیں سکتے کہ کسی کو موت نہیں آئی، سوائے ایک حضرت عیسیٰ کے جو ابھی آسمانوں پہ بیٹھے رہے، باقی سب کو موت آئی۔ کیا سال میں اگر ہم غور کریں تو کوئی دن ایسا ملتا ہے کہ جس دن کسی نبی کو موت نہ آئی ہو، کسی صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو؟ کیا بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو اتنا بلند اور اتنا اونچا کر دیا گیا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت اللہ کے نبی کی موت سے بھی زیادہ افسوسناک ہو گئی، حضرت حسین کی شہادت حضرت ابو بکر صدیق کی موت سے بھی زیادہ افسوسناک ہو گئی، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کی شہادتوں سے بھی زیادہ افسوسناک ہو گئی کہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے مسلمانوں کے سال کی ابتدا افسوس سے ہوتی ہے، شادیاں نہیں ہوتی، خوشیاں نہیں ہوتی، اور اگر کوئی بندہ خوشی منانا بھی چاہے تو قوم اور برادری ناراض ہو جاتی۔ ہم نے کبھی اکیلے بیٹھ کر اس پر غور کیا ہے کہ کیا حضرت حسین مقام اور مرتبے میں اپنے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہیں کہ اللہ کے نبی کی موت کا تو ہمیں افسوس نہیں؟ اور پھر نمبر 2، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا اللہ کے نبی کی سنت اور قول اور آپ کی بات کہ اسلام کے اندر افسوس 3 دن ہوتا، یہ تو عام بات ہر آدمی جانتا ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کو 1400 سال ہو گئے۔ جس طرح ہم اللہ کے نبی کی موت کو بھول گئے، جس طرح ہم حضرت ابو بکر کی موت کو بھول گئے، جس طرح ہم حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کی شہادت کو بھول گئے، کیا بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایسا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے ہمارے نزدیک کہ جس کا افسوس 1400 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، وہ اسی طرح چل رہا ہے جس طرح 1400 سال پہلے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ حضرات کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہیں کہ اس پر کبھی آپ غور تو کیا کرو کہ سازشیں کرنے والوں نے، یہود و نصارہ کے پیروکاروں نے ہمارے ذہنوں کو اتنا خراب کر دیا کہ ہم اسلام کے سال کی ابتدا افسوس سے کرتے،
حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان بھی خوشی سے اپنے سال کی ابتدا کریں، کہ اسلام کو بڑھے ہوئے، پھلے ہوئے، پھولے ہوئے 1400 سال سے زیادہ گزر گئے اور اسلام زندہ۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اسلام کو کبھی خطرہ نہیں، اسلام ہمیشہ زندہ رہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی اسے قبول کرے نہ کرے، خطرہ مسلمان کو ہو سکتا، مسلمان مر سکتا ہے لیکن اسلام نہیں مر سکتا، اسلام ہمیشہ زندہ رہے۔ لیکن ہمیں سبق جو پڑھایا گیا، ہمیں پٹی جو پڑھائی گئی، ہمیں جو درس دیا گیا وہ یہ کہ اسلام اس مہینے میں مر گیا۔ حضرت حسین کی موت سے اسلام مر گیا۔ اور جس طرح کسی ایک نامعقول شاعر نے ایک شعر کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ گویا کربلا سے پہلے اسلام مر گیا تھا، کربلا کے میدان نے آ کر اسلام کو زندہ کیا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں اسلام زندہ نہیں ہوا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان علی کی زندگی میں بھی اسلام زندہ نہیں ہوا، میدان بدر و احد میں شہید ہونے والے کے خونوں کے بعد بھی اسلام زندہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ میدان احد میں اللہ کے نبی نے اپنے دانت بھی شہید کرا دیے، اسلام زندہ نہیں ہوا، لیکن اسلام صرف کربلا میں زندہ ہوا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ سازش کرنے والوں نے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ذہنوں کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے مقام کو ہی نہیں پہچان سکتے۔ اللہ کے نبی کی موت کب ہوئی؟ آج سے کچھ سال پہلے، جو حضرات بڑی عمر والے ہیں وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ سچ ہے بالکل، کہ آج سے کچھ سال پہلے 12 ربیع الاول کو 12 وفات کا دن کہا جاتا ہے۔ کہ آج کون سا دن ہے؟ 12 وفات کا دن۔ یہ عام بڑے بوڑھوں کی زبانوں پہ ہو۔ 12 ربیع الاول پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا دن، لیکن اس دن تو ہمارے بازاروں میں جھنڈیاں لگتی، ہم گھوڑوں اور اونٹوں پہ بیٹھ کر جلوس نکالتے، بہترین کپڑے پہنتے، خوشبوئیں لگاتے، بہترین کھانے گھر میں پکاتے اور کھاتے۔ 12 ربیع الاول کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا دن۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ربیع الاول کے مہینے میں ہم شادیاں نہیں کرتے؟ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بتائیں آپ۔ ہوتی ہے، ہم سارے کرتے۔ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کی موت کا کوئی دکھ نہیں، یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے نزدیک؟ یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا ربیع الاول کے مہینے میں ہم فلمیں نہیں دیکھتے؟ کیا ربیع الاول کے مہینے میں ہم گانے نہیں سنتے؟ کیا ربیع الاول کے مہینے میں ہم کھیل تماشے نہیں کرتے؟ کیا ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے گھروں میں افسوس ہوتا ہے؟ 12 ربیع الاول کے مہینے میں کیا ہمارے گھروں میں ماتم بچتا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہم خوشیاں مناتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موت جمادی الثانی کے مہینے میں ہوئی۔ اسلام کے جو 12 مہینے ہیں، محرم، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، یعنی اسلامی کیلنڈر کا 5واں مہینہ ہے، جس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے۔ کیا اسلام کے کیلنڈر کے مطابق اس 5ویں مہینے میں ہم شادیاں نہیں کرتے؟
سب کچھ ہوتا. کبھی کسی مسلمان نے یوں نہیں کہا کہ صاحب اس مہینے میں حضرت ابوبکر صدیق فوت ہوئے لہذا میں اس مہینے میں شادی نہیں کرتا، میں اس مہینے میں اچھے کپڑے نہیں پہنتا، میں اس مہینے میں گھر میں اچھی چیز پکا کے نہیں کھاتا. نہیں، بلکہ ہر مسلمان اس مہینے میں بھی خوشی منا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کی پہلی تاریخ کو شہید، ذی الحج کی 28 تاریخ کو آپ زخمی ہوئے. فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر مدینہ پاک کے اندر مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے نماز کی حالت میں، اور وہ بھی سجدے میں. پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا. قاتل محراب کے اندر چھپا ہوا تھا. سجدے کی حالت میں اس نے حضرت عمر کو زہر آلود خنجر مارا. حضرت عمر کا خون نکلا، مصلی رسول لہو لہان ہوا. حضرت عمر مصلی پہ بے ہوش ہوئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر بقایا نماز کو پورا کرایا. سلام پھیرنے کے بعد حضرت عمر کو زخمی حالت میں اٹھا کر مصلی سے گھر لایا گیا. حضرت عمر کی آندریں جسے آپ آنتے کہتے ہیں وہ باہر نکل آئیں، ساری کی ساری پکڑ کے جسم کے اندر رکھی گئی، پیٹ کے اندر جمع کی گئی. زخم اتنے گہرے تھے کہ 3 دن کے بعد محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان اللہ کے حوالے، اور پھر حضرت عمر کو روضہ رسول کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا. کیا ہم نے کبھی اس کا بھی سوچا ہے اور اس پر بھی کبھی سوچا ہے کہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین کے ساتھ ساتھ حضرت عمر کی پہلی شہادت ہوئی؟ حضرت حسین کی تو 10 کو ہوئی، حضرت عمر کی پہلی محرم کو شہادت ہوئی. اور حضرت عمر وہ انسان ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے اللہ سے دعائیں مانگی کہ یہ مجھے دے دے. اور قرآن کی 17 آیتیں ایسے ہیں جو صرف حضرت عمر کے مشورے سے نازل ہوئی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا. جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ جس راہ سے عمر گزر جائے اس راہ سے شیطان نہیں گزرتا. جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ جس مجلس میں میرے عمر کا نام لیا جائے شیطان اس مجلس سے بھاگ جاتا. جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ جدھر یہ ہوگا ادھر حق ہوگا، جدھر اس کی دشمن ہوں گے ادھر نہ حق ہوگا. کیا کبھی کسی مسلمان نے اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر، اپنے گھر کی بیٹھک میں بیٹھ کر، اپنی مجلس میں بیٹھ کر، اپنے وعظ کرنے والے نے وعظ کے اندر بھی مسلمان کو یہ بتایا کہ محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی؟ اس کا بھی کوئی افسوس مناؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حج کا مہینہ، توجہ میری طرف رکھیں، یہ جو حج کا مہینہ، حج کے بعد عید کے بعد جو یہ 20 دن گزرتے ہیں، ان 20 دنوں میں پاکستان کے اڈوں پر بسیں نہیں ملتی، آپ کو کرائے پر کاریں نہیں ملتی، حتیٰ کہ آپ کو مولوی بھی فارغ نہیں ملیں گے، بینڈ بازوں والے بھی فارغ نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ 20 دن شادیوں کے ہوتے ہیں. بھرمار ہوتی ہے شادیوں کی ان دنوں میں کہ محرم سے پہلے پہلے شادیاں کر لیں. مولوی بھی خالی نہیں ملتے، 10 نکاح ایک دن میں مولوی صاحب پڑھا رہے ہو. کھانا کھانے والوں کی موجیں بنی ہوئی ہوتی، دعوتیں اڑانے والوں کے پیٹ بڑھ جاتے ہیں ان دنوں میں، اتنی شادیاں ہوتی. اس مہینے کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، اور قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے. قرآن کے ورقوں پر حضرت عثمان کے خون کے قطرے گرے، اور وہ قرآن آج بھی دنیا میں موجود ہے جس کے ورقوں پر حضرت عثمان کا خون موجود ہے.
جن کو اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دی، جب وہ نمبر وار دونوں فوت ہو گئیں تو اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ میرے گھر میں 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کو دیتا، اس لیے کہ اس سے اچھا مجھے داماد کوئی نہ ملتا دنیا میں۔ جن کو اللہ کے نبی نے 80 دفعہ اپنی زبان سے زندگی میں کہا کہ یہ جنتی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ اس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں محمد بھی حیا کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں کو بھی اس سے حیا کرنے کا حکم دیا۔ جس ایک عثمان کی وجہ سے 1400 مسلمانوں کو زندگی میں جنت کی خوشخبری قرآن نے دی۔ کیا کبھی کسی واعظ کرنے والے نے، کسی بیان کرنے والے نے، کسی کتاب یا اخبار کے اندر لکھنے والے نے، یا آپ کے گھر کے کسی بڑے نے کبھی آپ کو یہ بات بھی بتائی کہ حضرت عثمان کی شہادت کا یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی شادی نہ کرو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت 21 رمضان کو ہوئی۔ کب ہوئی؟ 21 رمضان المبارک کو ہوئی، مسجد کے دروازے پہ ہوئی، نماز پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے تھے حضرت علی، دروازے پر قاتل کھڑے ہوئے تھے کہ حضرت علی کو خنجر اور تلواروں سے زخمی کیا گیا۔ 17 رمضان کو اور 21 رمضان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ جن کو اللہ کے نبی نے اپنی پیاری اور چہیتی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نکاح میں عطا کی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یوں کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے لیے علی اس طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھا۔ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی جان اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ کیا کبھی کسی وعظ کرنے والے نے، آپ کے کسی گھر کے بڑے نے کبھی یوں کہا کہ یہ 10 دن رمضان المبارک کے جو آخری دن ہیں گھر میں خوشی نہ منانا؟ بلکہ درزیوں کے پاس کپڑے سینے کا ٹائم نہیں ہوتا، مٹھائی بنانے والے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، عطر اور خوشبو والوں کی دکان پر لینے لگی ہوئی ہوتی ہیں مسلمانوں کی، جوتیوں اور چوڑیوں کی دکانوں والوں پر مسلمانوں کو نمبر نہیں ملتا، بازاروں کی گہما گہمی ہوتی، اور سب سے زیادہ مسلمانوں کا کاروبار دنیا میں رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، عید کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ کیا کبھی کسی نے آپ سے یوں بھی کہا کہ حضرت علی کی شہادت کے یہ دن ہیں خوشی نہ مناؤ؟ محرم آیا، ہر ایک کے گھر میں صف ماتم بچ جاتی، وعظ کرنے والا بھی اپنے وعظ کو اسی پر خرچ کر دیتا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا، اخبار والے بھی اپنی زندگی اسی پر صرف کر دیتے ہیں، بیان کرنے والے بھی اپنے بیان کو اسی پر ختم کر دیتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا۔ 40 دن تک کوئی مسلمان خوشی نہیں منا سکتا۔ تھوڑا سا اکیلے بیٹھ کر میری اس بات پر کبھی توجہ دینا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم رونگ اور ہم غلط جا رہے ہیں، کہ اللہ کے نبی کی موت کا ہمیں دکھ نہیں ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کی موت کا ہمیں دکھ نہیں ہوا،
حضرت عمر کی موت کا ہمیں دکھ نہیں ہوا، حضرت عثمان و علی کی موت کا ہمیں دکھ نہیں ہوا۔ کیا بات ہے کہ محرم شروع ہوا اور خوشیاں ختم ہو گئی؟ صرف اور صرف کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی، ایک ہی وجہ ملتی ہے کہ چونکہ اسلام اس مہینے میں پھلا پھولا، اسلام کو اس مہینے میں ایک جگہ ملی پناہ لینے کی، کہ مکے والوں نے جب اسلام کو پناہ نہ دی تو مدینے میں اسلام کو اس مہینے میں پناہ دی۔ اللہ کے نبی نے اس مہینے میں ہجرت فرمائی مکے سے مدینے کی طرف، اسلام پھلا، اسلام کو پنپنے کا موقع ملا، اسلام زندہ ہوا۔ یہودیوں نے ایسی سازش کی کہ مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا کہ ہائے وہ مہینہ اس دنیا میں آیا کیوں کہ جس مہینے میں اسلام پھلا، لہذا ہر مسلمان کو اسی لائن پہ لگا دیا کہ وہ مسلمان افسوس کرتا ہوا نظر آتا ہے، اندر سے مسلمان نہ سمجھا کے سازش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جب زمانہ خلافت آیا، مسجد نبوی کے اندر جلیل القدر صحابہ بیٹھے، اسلام کا جو طریقہ انتخاب ہوتا تھا وہ ہماری طرح نہیں تھا جس طرح آج کل ہمارے ہاں ہے کہ 18 سال کے آدمی کو ووٹ دینے کا حق ہوتا۔ 18 سال والے کو تو ابھی اپنی زندگی گزارنے کا ہی پتہ کوئی نہیں، وہ تو جوانی کے نشے میں ہے، اسے نہ باپ کا احترام کا پتہ ہوتا، وہ مستی کے دن ہوتے ہیں اور ووٹ ایک امانت ہوتا۔ اسلام نے 18 سال کے آدمی کو حق نہیں دیا۔ اسلام کے اندر جو ووٹ ہوتے تھے وہ 40 سال سے زیادہ عمر والا، جب آدمی سمجھدار ہو جاتا، جب وہ زمانہ شناس ہو جاتا، جب وہ انسانوں سے تجربوں کی زندگی سے گزر جاتا، پھر اس سے پوچھا جاتا تھا کہ ہم ابو بکر کو ووٹ دیں، ہم عمر کو ووٹ دیں، ہم عثمان کو ووٹ دیں۔ صندوقچیاں بھی نہیں رکھی جاتی تھی، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر محلے کے کونے پر جلیل القدر 4 صحابہ بیٹھ جاتے تھے، ہر آنے والے بوڑھے 40 سال کی عمر والے سے پوچھا جاتا تھا کہ بتاؤ عثمان کو خلیفہ بنائیں یا علی کو خلیفہ بنائیں۔ 40 سال کی عمر سے زیادہ والے لوگوں کا جدھر مشورہ ہو جاتا تھا اسے خلیفہ بنایا تھا۔ یہ 40 سال کی اسلام کے اندر جو عمر ہے نا، اللہ نے بھی نبیوں کو نبوت بھی 40 سال کے بعد دی۔ اللہ بھی جانتے تھے کہ یہ 40 سال کی عمر سے کراس کرنا یہ عقل مندی کی دلیل ہوتی، انسان اس وقت عقل مند ہوتا، بلکہ جوانی میں اگر کوئی غلطی بھی کر لے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جوانی میں کر بیٹھا، اور اگر 40 سال کی عمر کے بعد کوئی غلطی کر لیتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تینو شرم نہ آئی تو بڈھا ہو گئے ہیں، تیری داڑھی سے چٹے وال آ گئے، بھائی مانا عمر کا ہی خیال کر لینا۔ جوان کو آدمی نہیں کہتے، جوان کو کہیں گے تو اتنا ہی کہیں گے کچھ گھر بار کا تو خیال کر لیتا تو کس باپ کا بیٹا۔ لیکن جب آدمی 40 سال کی عمر کو کراس کرتا ہے تو کیا کہتے ہو؟ کچھ عمر کا ہی خیال کر لینا، تیرے پیر تے قبر چاہے، اور اس ویلے تو گناہ کیا کرنا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فارسی کے اندر بڑی عجیب بات کہی کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ازحال طفلی نہ گشت۔ 40 سال تیری عمر کے گزر گئے، افسوس کہ تو نے آج بھی اپنی لین کو منتخب نہ کیا۔ جوان کو نہیں کہا، تیری عمر کے 40 سال پیارے گزر گئے، لیکن آج بھی تیرا مزاج بچوں والا، آج بھی تیری عادتیں بچوں والی، آج بھی تیری شرارتیں بچوں والی، آج بھی تیری باتیں بچوں والی۔ افسوس کہ 40 سال تو اللہ نے ایسی عمر دی کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن بھی دیا تو 40 سال کی عمر کے بعد، نبوت بھی دی تو 40 سال کی عمر کے بعد، رسالت بھی دی تو 40 سال کی عمر کے بعد، نبی بنایا تو 40 سال کی عمر کے بعد، 40 سال کی عمر کے بعد نبوت اور رسالت دے کر آنے والی امت کو بتایا کہ دیکھو جب تم 40 سال کی عمر سے گزر جاؤ تو اب احتیاط کرنا، یہ نبوت والی عمر ہو، یہ رسالت والی عمر ہو۔ مسجد نبی کے اندر حضرت عمر نے بڑے بڑے بوڑھے بوڑھے صحابہ کو بلایا، جب صحابہ آ گئے تو مشورہ کیا ہو رہا تھا؟ حضرت عمر نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آج تک مسلمانوں کا کیلنڈر کوئی نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اب اسلام چونکہ پھیل چکا دنیا، میں چاہتا ہوں کہ اسلام کا کوئی کیلنڈر بنایا جائے، کوئی سال بنایا جائے تاکہ مسلمانوں کو اپنی تاریخوں کا پتہ چلے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، کسی نے یوں کہا حضرت عمر سے کہ ایسا کریں کہ جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس دن سے ہم اپنے سال کے کیلنڈر کی ابتدا کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن مسلمان کے لیے سب سے بڑی عظمت والا دن ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اچھا ایسا کرو کہ تم مجھے کوئی تاریخ بتا دو صحیح صحیح کہ اللہ کے نبی پیدا کرو۔ صحیح تاریخ تو اللہ کے نبی کی پیدائش کی ہے ہی نہیں۔ یہ 12 ربیع الاول جو ہم کہتے ہیں یہ تو ایک امت کو ایک پٹی پہ لگانے کے لیے ایک تاریخ بنا لی گئی کہ 12 کو پیدا ہوا، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح پیدائش کی تاریخ اس میں آج تک تاریخ والوں کا بھی اور علماء کا بھی اختلاف، کسی نے 9 کہی، کسی نے 10 کہی، کسی نے 3 کہی، کسی نے 12 کہی، کسی نے کہا وہ ربیع الاول میں پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ جمادی الثانی میں پیدا ہوئے۔ لیکن علماء نے امت کو رہنمائی کے لیے ایک تاریخ کہ چلو جی ایک 12 ربیع الاول پر ہم متفق ہو جائیں کہ اس کو پیدا۔ حضرت عمر نے کہا کہ کوئی تم تاریخ دے دو صحیح جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے، ٹھیک ہے ہم اسلام کے سال کی کیلنڈر کی ابتدا وہاں سے کر لیتے۔ چنانچہ صحابہ نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس صحیح تاریخ کوئی، کسی نے یوں کہا کہ لیلۃ القدر سے اسلام کے کیلنڈر کی ابتدا کر لیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی لیلۃ القدر تو ایک رات ہوتی نہیں، اللہ کے نبی نے تو یوں کہا کہ 21ویں سے لے کر 29ویں تک تلاش کرو، اور بعض صحابہ تو یوں کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ پورے رمضان میں رہتی ہے، بعض یوں کہتے ہیں کہ وہ پورے سال میں رہتی ہے۔ اس پر بھی اللہ کے نبی کی کوئی صحیح بات جسے ہم مضبوطی سے پکڑیں کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے وہ نہیں ملتی، وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں۔ چلتے چلتے کوئی بات سامنے نہ آئی کہ اسلام کے کیلنڈر کی ابتدا کب تک۔ چنانچہ بعض مورخین نے یوں لکھا کہ حضرت علی نے رائے دی، اور بعض علماء نے یوں لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ رائے دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے کے لیے ہجرت آپ نے کون سی تاریخ کو شروع کی؟ اس لیے کہ ہجرت کے بعد اسلام کو پھلنے کا موقع ملا، اسلام کو ایک مرکز ملا، اسلام کو ایک بنیاد ملی جس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں۔
چنانچہ جب صحیح تاریخ نکلی تو پتہ چلا کہ محرم کی پہلی تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی۔ اس پر تمام صحابہ نے اتفاق کیا کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا محرم کی پہلی سے کی جائے۔ اس سے پہلے اسلام کا کیلنڈر نہیں تھا، بالکل کوئی تاریخوں کا ہمارے ہاں نظام نہیں تھا۔ چنانچہ متفقہ طور پر مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے دستخطوں کے ساتھ، اپنی مہروں کے ساتھ حضرت عمر کے سامنے بیٹھ کر اسلام کے کیلنڈر کی ابتدا محرم کی پہلی سے کی۔ اسلام جب اللہ کے نبی مدینے پہنچے تو پھر آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ مدینہ پھر اسلام کا مرکز بنا۔ مکہ تو بعد میں بنا اسلام کا مرکز، جب اللہ کے نبی نے مکے میں دوبارہ داخل ہوئے 9 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا، ورنہ اسلام کا اصل مرکز جو ہے وہ مدینہ۔ ہجرت فرمانے کے بعد اللہ کے نبی جب مدینے پہنچے، مدینے میں مسجدوں کی بنیادیں رکھی گئی۔ مسجد قباء کو حضور نے بنایا، مسجد نبی کی بنیاد حضور نے رکھی۔ مسلمانوں کے درمیان اخوت اور محبت کا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ جاری فرمایا۔ اسلام کو پھیلنے اور کھلنے کا موقع ملا، اسلام پھلتا رہا، مدینہ مرکز بنا اور پھر مدینے سے ساری دنیا میں اسلام۔ حضرت عثمان تک مدینہ اسلام کا مرکز رہا، دارالحکومت رہا کہ ہر خلیفہ مدینے میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب خلیفہ بنے تو حضرت علی نے خلافت مدینے سے کوفے کی طرف منتقل کی، پھر کوفہ اسلام کا مرکز بنا حضرت علی کی خلافت۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اسلام کا مرکز دمشق رہا، جسے ملک شام کہتے۔ پھر دمشق کے بعد اسلام کا مرکز بغداد رہا کہ جہاں بنو عباس، ہارون رشید اور مامون رشید جیسے لوگوں کی خلافت رہی۔ پھر سقوط بغداد کے بعد مصر، جسے آپ قاہرہ کہتے ہیں، یہ اسلام کا مرکز رہا۔ پھر جب مصر کے اندر بھی سازشیں شروع ہوئیں تو پھر ترکی، جسے آپ کہتے ہیں، یہ اسلام کا مرکز رہا۔ خلافت عثمانیہ جسے کہا جاتا ہے، اور یہ آج یورپ کے یوگوسلاویہ، چیکو سلواکیہ، بلغاریہ، ہنگری، یہ آج جسے کوسوو کہا جاتا ہے، البانیہ کہا جاتا ہے، مقدونیہ کہا جاتا ہے، اٹلی کے سرحدوں تک، فرانس کی سرحدوں تک، جرمن کے علاقوں تک یہ اسلام رہا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ پورا بلغاریہ، پورا چیکو سلواکیہ، ہنگری، یہ جتنے ملک ہیں آج یورپ کے، یہ سارے کے سارے اسلام کے مرکز رہے، اسلام ان کے اندر رہا، مسلمانوں کے زیر کنٹرول یہ ملک رہے۔ اس وقت خلافت عثمانیہ دبئی سے لے کر یورپ کے ان ملکوں تک اسلام تھا۔ پھر ان لوگوں کی سازش سے اسلام کی اس خلافت کو ختم کیا گیا ترکی کو، اور کمال اتاترک کو کھڑا کیا گیا، جسے آج کل ہماری کتابوں کے اندر بھی ہیرو بنا کر، پاکستان کی اسکول کی کتابوں میں ایک ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ وہ اتنا ظالم شخص تھا کہ جس نے ترکی کے اندر یہ قانون بنایا کہ اذان عربی میں نہیں ہوگی، ترکی میں ہوگی، قرآن عربی میں نہیں پڑھا جائے گا، ترکی زبان میں پڑھا جائے گا، نمازیں ترکی زبان میں پڑھی جائیں گی، عربی زبان میں نہیں پڑھی جائے گی۔ چنانچہ اس دور سے ترک اتنا آگے نکلا اسلام کی خلافت، اسلام کے خلاف اور اگینسٹ، کہ آج اسی کی برکت سے ترکی کے اندر مسلمان عورت پردہ نہیں کر سکتی، مسلمان عورت سر پہ دوپٹہ نہیں رکھ سکتی،
کالج اور یونیورسٹی کے اندر لڑکیاں سر پہ دوپٹہ نہیں رکھ سکتی، داڑھی رکھنا قانوناً جرم ہے ترکی کے اندر، کوئی امام بھی داڑھی نہیں رکھ سکتا، قرآن کے مدرسے نہیں ہیں، دین کے مدرسے نہیں ہیں، اتنی لادینی ہے ترکی کے اندر کہ اس لادینی کی وجہ سے اللہ کا عذاب روزانہ وہاں آتا ہے کہ روزانہ زلزلے آتے ہیں اور ہزاروں لوگ زلزلوں کے اندر تہ و بالا ہو جاتے ہیں، صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اسلام کی مخالفت۔ سب سے پہلے اسلام کا مرکز مدینہ رہا، یاد رکھیے گا، اور مدینہ وہ سلطنت ہے اسلام کی کہ جو ایک نظریے پر رکھی گئی، اور وہ نظریہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور صحابہ کے مشورے سے اسلام کے کیلنڈر کی ابتدا کی۔ آج دنیا میں آپ کے نزدیک ایک کیلنڈر وہ ہے جسے آپ اور میں آج کل استعمال کرتے ہیں، جو انگریزی کا کیلنڈر۔ حالانکہ ان لوگوں کے نزدیک 25 حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے کیلنڈر۔ ان کے کیلنڈر کے اندر بھی یہ غلطیاں ہیں۔ ہمارے پنجابی زبان میں ایک کیلنڈر چلتا ہے جس کو چیت بیساکھ جیٹھ ہاڑ ساون بھادو کہا جاتا ہے، یہ ہندوازم سے چلا، یہ کیلنڈر ہندو کی ابتدا۔ ہندوؤں کے نزدیک جسے رام کہا جاتا ہے، جو ان کا بڑا اوتار اور بڑا داتا اور بڑا خدا ہے، ان کی تاریخ پیدائش بعض کے نزدیک چیت سے شروع ہوتی ہے، بعض کے نزدیک بیساکھی سے شروع ہوتی ہے۔ بیساکھی والے یوں کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا، جو گندم کی صورت میں بیساکھی میں جب کٹانیاں شروع ہوتی ہیں، سکھ جس کا جشن مناتے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک چیت کے اندر، جسے چیتر بھی کہا جاتا ہے پنجابی، اس میں رام کی پیدائش۔ موضوع میرا یہ نہیں تھا، لیکن بات درمیان میں چل پڑی، ہو سکتا ہے بعض پڑھے لکھے آدمی کو یہ موضوع دلچسپ لگ رہا ہو، کیونکہ تاریخی باتیں ہیں۔ رام پیدا کہاں ہوئے؟ یہ بابری مسجد کا جو جھگڑا ہے، یہ بابری مسجد والی جو جگہ ہے جہاں پہ بابری مسجد بنی، پھر ہندوؤں نے اسے توڑا، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ رام کی پیدائش کی جگہ ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ رام کی پیدائش کا علاقہ اسلامی تاریخ کے مطابق ہی وہی۔ اس علاقے کے اندر وہ اجودھیا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کتابوں میں، جو بابری مسجد کا گاؤں ہے اسے اجودھیا کہا جاتا ہے۔ وہاں کا جو قبرستان ہے، اس قبرستان میں آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش کی قبر، اور بھی کئی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قبریں۔ رام، ہمارے ہاں علماء کا کہنا یوں ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کا دوسرے لفظوں میں ہندو مذہب میں نام رام، اصل میں یہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کے نبی کی موت کے بعد ماننے والوں نے ان کی مورتی کو کھڑا کر کے ان کی پوجا شروع کر دی۔ شیش علیہ السلام کا نام بدلتے بدلتے رام پڑ گیا۔ یہ اللہ کے نبی پیدا یہاں ہوئے، فوت بھی وہیں ہوئے، اور ان کی قبر بھی اسی علاقے میں موجود۔ تو یہ جو ہندو کا کیلنڈر ہے، اس کی ابتدا رام کی پیدائش سے شروع ہوئی، اور اس کی پیدائش کے اندر بھی اختلاف، کوئی ویساکھی کہتا ہے کہ ویساکھ سے ہوئی، کوئی اسے چیت سے شمار کرتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں بھی مسلمانوں کا اختلاف ہے، اور میں آپ حضرات کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ اللہ کے نبیوں کی پیدائشوں کی تاریخوں کے اندر اختلاف کیوں آیا،
اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا تعلق پیدائش سے نہیں ہوتا، اسلام کا تعلق انسان کے عملوں سے ہوتا، انسان کے کردار سے ہوتا، انسان کی زندگی سے ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں کیا بنتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو پیدائشیں۔ اب آپ سوچیں گے صاحب دو پیدائشیں کیسے ہو گئی؟ تو میں آپ حضرات کو سمجھاؤں کہ اللہ کے نبی کی ایک پیدائش تو ہے جسمانی، جو ربیع الاول میں ہوئی کسی بھی تاریخ کو، اور ایک اللہ کے نبی کی پیدائش ہے روحانی، جو 40 سال کی عمر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو قرآن کا پانی دے کر اللہ پاک نے پیدا کیا۔ اسلام کے اندر اصل چیز وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی پیدائش، کہ جس کو ہم فالو کریں، جس کو ہم مانیں کہ اللہ کے نبی 40 سال کی عمر کے بعد ہمارے لیے پیدا کیے گئے۔ جب نبوت کے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے لیے پیدا ہو، اپنے گھر والوں کے لیے پیدا ہو، جب وہ استاد بنتا ہے تو پھر قوم کے لیے ہوتا ہے، جب وہ امام بنتا ہے تو پھر قوم کے لیے ہوتا ہے، جب وہ رہنما بنتا ہے تو قوم کے لیے بنتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک اپنے گھر والوں کے لیے رہے، لیکن 40 سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنما بنائے۔ لہذا ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تاریخ پیدائش جو ہے، جو ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے قابل عمل اور قابل نمونہ ہو، اور پھر وہ پیدائش بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام قابل نمونہ اس وقت بنی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو مدینہ پاک کے اندر پھلنے اور پھولنے کا موقع ملا، جب دنیا کو پتہ چلا کھل کے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی۔ مکے والوں کو پتہ نہیں چلا، اگر پتہ چلتا تو پتھر نہ مارتے۔ مدینے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا نور پھیلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا نور پھیلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا نور پھیلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبتوں کا نور پھیلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رہنے اور سہنے کا نور پھیلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وعظوں کا نور پھیلا کہ مدینہ پاک اسلام کا مرکز، اور مرکز کب بنا؟ محرم کے مہینے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پر۔ دشمنان اسلام نے، دشمنان دین نے جہاں اور سازشیں گھڑی اسلام کے خلاف، وہاں ایک سازش یہ بھی گھڑی گئی کہ محرم کا مہینہ افسوس کا مہینہ بنا۔ حالانکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کا دامن شہیدوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی دن ایسا نہیں جب اسلام کے اندر کوئی شہید نہیں ہوا، بلکہ کئی کئی دن تو ایسے ملتے ہیں کہ ایک ایک دن میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ شہید۔ قرآن تو یوں کہتا ہے کہ ایک ایک دن میں 70 نبی شہید ہوئے، ایک ایک دن میں۔ کیا ایمان سے کبھی آپ اکیلے بیٹھ کر غور کریں کہ ہم نے کبھی نبیوں کی شہادتوں کا دن بھی ماتم سے منایا، افسوس سے منایا؟ حالانکہ اگلی بات میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ کا اور میرا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے، اور ایمان رکھنا شہید زندہ ہو، شہید مرتا نہیں، بلکہ علامہ اقبال مرحوم تو یوں کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات، قومیں شہیدوں کے خون سے زندہ ہوتی ہیں۔ جہاں شہید موت کے بعد خود زندہ رہتا ہے، وہ اپنی قوم کو بھی زندہ رکھتا ہے، شہید مرتا نہیں۔ بعض احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہیدوں کی روحوں کو اللہ پاک جنت کے پرندوں کے اندر ڈال دے، اور پھر جنت کے پرندوں کو کھلے عام چھٹی ہوتی ہے کہ پوری جنت اللہ کی جتنی بڑی ہے، جس درخت پہ چاہو بیٹھو، جہاں چاہو چہچہاتے رہو بلبل کی طرح، جہاں چاہو اپنی باتیں کرتے رہو، جہاں چاہو رات گزارو، جہاں چاہو دن گزارو، اتنی کھلی آزادی ہوتی ہے۔
کہ اللہ پاک جب چاہتے ہیں شہید کی روح سے بات کرتے ہیں، اور شہید کی روح بھی جب چاہتی ہے اپنے اللہ سے بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں روزانہ اللہ کے دربار میں یوں عرض کرتی ہیں کہ اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم پھر تیرے نام پر شہید ہو جائیں، پھر تیرے دربار میں آئیں، پھر تو ہمیں زندہ کر، پھر تیرے نام پر شہید ہو جائیں، پھر ہم تیرے دربار میں آئیں، پھر تو ہمیں زندہ کر، پھر تیرے نام پر دنیا میں جا کر شہید ہو جائیں، پھر تیرے دربار میں آئیں۔ اللہ اسی طرح قیامت تک سلسلہ جاری رکھ کہ ہم جاتے رہیں آتے رہیں، جاتے رہیں آتے رہیں، جاتے رہیں آتے رہیں۔ آخر اللہ پاک شہیدوں کی روحوں کی یہ بات سن کر مسکرا کر ہنس کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے شہیدوں کی روحوں، میرا یہ قانون نہیں ہے جو ایک دفعہ یہاں آ جاتا ہے پھر میں اس کو دنیا میں دوبارہ بھیجتا نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، میرا قانون نہیں بدلتا، میرے اصول نہیں بدلتے، یہ میرا اصول ہے کہ ایک دفعہ جو میرے ہاں آ جائے پھر میں اسے دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجتا۔ ہاں اتنا ضرور کرتا ہوں کہ تم جب آ جاتے ہو تو پھر میں دوسرے مسلمان کے دل میں شہادت کے جذبے کو پیدا کر دیتا ہوں، شہادت کے جوہر کو پیدا کر دیتا ہوں، شہادت کے شوق کو پیدا کر دیتا ہوں۔ میں شہادت کے شوق کو مرنے نہیں دیتا، جس طرح شہید کو نہیں مرنے دیتا اسی طرح شہادت کے شوق کو مرنے نہیں دیتا۔ شہادت کا شوق بھی شہید کی طرح ہمیشہ زندہ رکھتا ہوں، دوسرے مسلمان کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں، وہ شہید ہوتا میں تیسرے کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں، وہ شہید ہوتا میں چوتھے کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں، حتیٰ کہ ہر مسلمان پھر سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے یوں دعا کرتا ہے کہ اللہم انی اسألک شہادتن، اے اللہ اور دعا میری من نہ من ایک دعا تے میری من لے کہ میں نے شہادت دی موت دے۔ کبھی آپ اکیلے بیٹھ کر سوچا کرو کیا وجہ ہے کہ کشمیر کی وادیوں میں، افغانستان کے ریگستان پہاڑوں میں کیا وجہ ہے کہ چچنیا کی ان سنگلاخ پہاڑوں میں اور فلسطین کی اس وادی میں آج مسلمان اپنے سینوں پر بم باندھ کر، مسلمان اپنے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا کر شہادت کے شوق کے اندر رواں دواں کیوں ہے کہ ہر جذبہ مسلمان کے دل کے اندر اللہ پاک شہادت کا ایسا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ آپ میں سے کتنے بوڑھے بھی بیٹھے ہوں گے جن کے دلوں کے اندر جذبہ شہادت ہوگا، جوانوں کے دلوں کے اندر بھی جذبہ شہادت ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے دل کے اندر بھی جذبہ شہادت تھا، حضور خود بھی دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ حضرت خالد بن ولید سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کا وہ عظیم جرنیل جس نے 80 جنگیں اسلام کے لیے لڑی، اور ایسی ایسی جنگیں لڑی کہ تاریخ یہ بات کہتی ہے کہ 60 ہزار دشمنوں کے مقابلے میں 60 سپاہیوں کو لے کر خالد بن ولید کھڑے ہوئے، اور ایسے عزم کے ساتھ، ایسے ارادے کے ساتھ، ایسے جذبے کے ساتھ جنگیں لڑی کہ 80 جنگوں میں کوئی ایک جنگ نہیں ملتی جس میں حضرت خالد کو شکست ہوئی۔ ایک ایک جنگ میں کبھی کبھی تاریخ یوں بھی کہا بات کہ ایک ایک دن میں 10 تلواریں حضرت خالد کے ہاتھوں سے ٹکڑے ہو گئی، لیکن خود شہید نہیں ہوئی، چارپائی پہ موت آئی۔ جب چارپائی پہ موت آ رہی تھی تو رو رہے کہ اللہ تو نے کیسے کیسے لوگوں کو شہادتیں دے دی، اندھوں کو دی، لگڑوں کو دی، بچوں کو دی، بوڑھوں کو دی، اور میں نے 80 جنگیں تیرے نام کے لیے لڑی، اور میں نے ایک ایک دن میں 10 تلواریں ہاتھوں سے توڑ دی، لیکن مجھے شہادت کی موت ملی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یہ اس زمانے کے لوگ ہیں جس زمانے میں صحابہ، انہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ حضرت حسن بصری، حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ اس وقت کے اولیاء میں شمار ہوتے ہیں، علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ یہی بات کسی نے کہی حضرت خالد بن ولید کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک سے، کہا کہ اللہ نے حضرت خالد کو میدان کی موت کیوں نہیں دی، چارپائی کی موت دے۔ تو فرمایا بات سنو، آپ کبھی
ایمان بنے. فرمایا دیکھو اللہ کے نبی نے یوں کہا خالد کو کہ خالد اللہ کی تلوار. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ خالد اللہ کی تلوار. حضرت حمزہ سے کہا کہ تو اللہ کا شیر ہے. حضرت علی سے کہا کہ تو اللہ کا شیر ہے. حضرت خالد سے فرمایا تو اللہ کی تلوار. اللہ کی تلوار. فرمایا ایک بات مجھے بتاؤ، اگر حضرت خالد بن ولید کسی میدان میں شہید ہو جاتے تو دشمن یوں نہ کہتے کہ خالد شہید ہو گیا. دشمن کیا کہتے؟ ہم نے اللہ کی تلوار کو، وہ یوں نہ کہتے کہ خالد شہید ہوا، بلکہ دشمن یوں کہتے کہ ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا. اور اللہ یہ نہیں چاہتے کہ میری تلوار ٹوٹے، اللہ چاہتے ہیں کہ قیامت تک میری تلوار نکالے. اسی لیے ہر مسلمان کے دل کے اندر اللہ پاک جذبہ ہے شوق شہادت کو پیدا کرتے. قرآن یوں کہتا، سنو میری بات توجہ. قرآن نے 2 جگہ باتیں کی. دوسرے سپارے کے اندر قرآن نے یوں کہا کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، اسے مردہ نہ کہو. زور سے بولو، اسے مردہ نہ کہو. یہ قرآن سے. وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو لمن، اس شخص کے لیے، یقتل، جو قتل کیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ. مردہ نہ کہو. اللہ جی کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ نہیں کیسے زندہ، تمہیں پتہ نہیں وہ کیسے زندہ. چوتھے سپارے کے اندر اللہ یوں فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور نہ گمان کرو، نہ خیال کرو، نہ سوچو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو وہ مردہ. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے ہاں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی. اب قرآن کی ان 2 آیتوں سے یہ بات بالکل سورج کی طرح روشن نظر آتی ہے کہ شہید زندہ. قرآن انہیں مردہ سوچنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. تو حضرت حسین زندہ، بولو حضرت حسین شہید ہیں کہ نہیں؟ بھائی اسلام کا دامن شہیدوں سے بھرا ہوا ہے. یہ محرم کا مہینہ میں آپ حضرات کا ذہن بنانا چاہتا ہوں کہ آپ سازشیوں کی سازشوں سے بچو. اسلام یوں کہتا ہے، قرآن یوں کہتا ہے کہ شہید زندہ. حضرت حسین شہید ہیں کہ نہیں؟ بولو. میں حضرت حسین کو شہید مانتا ہوں، میرا ایمان ہے حضرت حسین شہید. آپ حضرات کا ایمان نہیں ہے نا؟ بولو. حضرت حسین شہید ہے، اور شہید بولو زندہ ہوتا. کیا آپ حضرات کا ذہن آج تک یہ نہیں بنا؟ کسی نے نہیں بنایا. جب شہید زندہ ہے اور حضرت حسین زندہ ہے تو تمہارے گھروں میں ماتم کیوں؟ تمہارے گھروں میں افسوس کیوں ہے؟ تمہارے گھروں کی 4 پائیاں الٹی کیوں ہیں؟ تمہارے گھروں میں خوشیاں کیوں نہیں؟ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ جب ہمارا ایمان بھی ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن یہود و نصارہ نے ایسی سازش کی کہ اسلام کا کیلنڈر محرم سے شروع ہوا. ہائے اسلام پھلا کیوں؟ اسلام پھولا کیوں؟ اسلام بڑھا کیوں؟ اسلام دنیا میں پھیلا کیوں؟ افسوس ان کا تھا کہ وہ ماتم کرتے، لیکن انہوں نے ہمارے ذہنوں میں اس افسوس کو اس طرح ڈالا کہ آج مسلمان اس مہینے میں افسوس مناتا ہوا نظر آتا. شہید زندہ. میری بات سمجھے آپ کے لیے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ سے شادی ہوئی نا؟ زور سے بولو. ہوئی. جب شادی ہوئی تو حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا
اللہ اکبر. پوچھا حضرت علی سے, علی وہ پیسے پوسے بھی ہے نہیں, تیری جو شادی ہونے چلیے کو خرچہ بھی ہے ہی, شادیاں تے خرچہ ہوں ہے, وہ پیسے ہیں نہیں. ولایت کا شہنشاہ حضرت علی, فقر و غنا کا بادشاہ حضرت علی, کہ جن کے گھر میں روٹی پکی بھی صحیح روزے کی حالت میں افطاری کے لیے خاتون جنت حضرت فاطمہ روٹی پکا رہی, کہ دروازے پہ کسی بھوکے نے کہا روٹی چاہیے, تو حضرت حسن سے کہا کہ بیٹا جاؤ میرے حصے کی روٹی اٹھا کر غریب کو دو. ابا روزہ ہے, فرمایا پانی سے کھول لوں گا, لیکن میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ علی کے دروازے سے فقیر خالی چلا. حضرت حسن نے روٹی اٹھائی ابا کی فقیر کو دینے کے لیے. حضرت فاطمہ نے کہا بیٹا صبر کرو, دوسری روٹی پک جائے میرے حصے کی بھی لے جاؤ. میں یہ نہیں سننا چاہتی کہ محمد کی بیٹی کے دروازے پہ سائل آیا روٹی نہیں ملی. حضرت حسن رک گئے, خاتون جنت کے ہاتھوں کی دونوں پکی ہوئی روٹیاں لے کے چلنے لگے. معصوم حسین بول اٹھے, اے بھیا اما ابا کی تو روٹی لے چلے, رک جاؤ میرے حصے کی بھی لے جاؤ, تاکہ دنیا یوں نہ کہے کہ حسین کے نواسے نے اپنے حصے کی روٹی نہ دی. وہ بھی پکی, حضرت حسن نے اپنے حصے کی بھی اٹھائی, روٹیاں لے گئے. چاروں نے پانی سے روزہ کھولا. شام کو جبرائیل امین آئے میرے پاک نبی کی خدمت میں, اے اللہ کے نبی, اللہ علی کو سلام کہتے ہیں, اللہ فاطمہ کو سلام کہتے ہیں, اللہ حسن حسین کو سلام کہتے ہیں. اللہ کے نبی حیران ہو کر پوچھتے ہیں جبریل کیا بات ہوئی کہ آج آسمان سے میری فاطمہ کو سلام آ رہے ہیں. جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آج خیرات کا وہ نمونہ اس گھر نے پیش کیا کہ شاید قیامت تک کوئی گھر پیش نہ کر سکے. فقر و غنا کا وہ شہنشاہ حضرت علی. حضور پوچھتے ہیں علی فاطمہ سے شادی ہے, پیسے ہیں؟ عرض کی اللہ کے نبی میرے پاس تو ایک پیسہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں کچھ تو جمع کرو, کچھ تو لے آؤ. اللہ کے نبی میرے پاس تو آپ جانتے ہیں تن پہ کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوتے ہیں, میں علی تو جمع کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ موت پر ایمان و یقین رکھتا ہوں کب مر جاؤں. آپ خود کہتے ہو جمع نہ کرو تو میں جمع کیسے کروں. اللہ کے نبی نے پوچھا گھر میں کوئی چیز ہے ایسی جسے بیچا جائے؟ عرض کی اللہ کے نبی دو چیزیں ہیں, ایک تلوار ہے جس سے میں کافروں کی گردنیں کاٹتا ہوں, دوسری میرے پاس زرے ہے جو جسم پر پہن کر لڑتا ہوں کہ اپنی جان کو بچا لوں. آپ حکم کر دیں تو میں دونوں کو بیچ دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں علی تیری تلوار کو اللہ زندہ رکھے, میں نہیں چاہتا تیری تلوار کو بیچا جائے. اچھا یوں کرو اپنی اس زرے کو بازار میں لے جاؤ, بیچو, شادی کا خرچہ جمع کرو, فاطمہ کا حق مہر جمع کرو, اس لیے کہ میری شریعت کے اندر, میرے دین کے اندر, میرے قانون کے اندر حق مہر کے بغیر شادی نہیں. میں چاہتا ہوں کہ دنیا والوں کے لیے نمونہ بن جائے. حضرت علی گھر آئے, زرے اٹھائی, مدینے کے بازار کے چوک میں کھڑے ہیں, اے لوگو زرے لے لو, زرے لے لو. لوگ جمع ہو گئے. علی کیا بیچ رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی آواز سنتے ہوئے دوڑے ہوئے آئے, اے میرے علی بھائی کیا بیچ رہے ہو؟ کہا زرے بیچ رہا ہوں. کیوں بیچ رہے ہو؟ فرمایا شادی کے لیے خرچہ نہیں. زرے کتنے کی ہے؟ کہا 600 درہم کی. فرمایا اچھا یہ 600 لے لو, زرے مجھے دے دو. حضرت علی نے 600 گنا جیب میں ڈالا, زرے بیچی حضرت عثمان نے لے لی. حضرت علی جب پیسے جیب میں ڈال کے چلنے لگے, حضرت عثمان نے کہا او میرے بھائی علی کھڑے ہو جاؤ.
کھڑے ہو گئے، کہا تم نے زرے بیچی؟ کہا بیچی۔ کہا میں نے خریدی؟ انہوں نے کہا تم نے خریدی۔ حضرت عثمان کہنے لگے اب میری بات سنو، 600 بھی تمہارا، اب یہ زرے میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں، اس لیے کہ تم میدان کا سپاہی ہے، جہاں تیری تلوار بچنی چاہیے تیری جان بھی بچنی چاہیے، زرے لے جاؤ۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حضرت علی آئے، 600 درہم دکھایا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا علی کہاں سے لائے؟ اللہ کے نبی زرے بیچی۔ اللہ کے نبی نے کہا زرے تو تیرے ہاتھوں میں موجود ہے، بیچی کیسے؟ واقعہ سنایا، قصہ سنایا۔ اللہ کے نبی یوں ہوا، عثمان آئے، یہ بات ہوئی، محدثین نے لکھا، مورخین نے لکھا، اللہ کے نبی نے مصلی پہ سجدے میں سر رکھا اور یوں دعا مانگی، اے اللہ عثمان کے گھر والوں پر رحم کر کہ آج عثمان نے میری بیٹی کی شادی کی لاج رکھ لی، میری بیٹی کی عزت رکھ لی، اللہ میرے بہتے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھ لے کہ اب تک میرے عثمان کے گھر والوں کو کبھی رسوا نہ کرنا۔ 600 درہم اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آئے، فرمایا جاؤ میرے ابو بکر کو بلاؤ۔ ابو بکر آئے، میرے عمر کو بلاؤ۔ عمر کو بلایا گیا، اللہ کے نبی نے چن کر 400 درہم گن کر دیے۔ اللہ کے نبی کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ مدینے کے بازار میں میری فاطمہ کے لیے جہیز خریدو، شادی ہونی ہے، گھر کا سامان خرید۔ ہائے ہائے میں سوچتا رہا اللہ کے نبی بازار خود کیوں نہیں گئے؟ اللہ کے نبی نے عورتوں کو کیوں نہیں کہا خریداری کر کے آؤ؟ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کیوں نہیں کہا جہیز خرید کے آؤ؟ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو بلایا، اللہ کے نبی نے عمر کو بلایا، جہیز خرید کے آؤ۔ ہائے ہائے جب سوچا گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے نبی نے خود نہیں بلایا، آسمان والے نے کہا بلا۔ اللہ جی کیوں بلاؤں؟ کہا ہے میرا نبی ایک زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے ابو بکر علی کا دشمن تھا، لوگ کہیں گے عمر علی کا دشمن تھا، لوگ کہیں گے ابو بکر فاطمہ کا دشمن تھا، لوگ کہیں گے عمر فاطمہ کا دشمن تھا، لوگ کہیں گے ابو بکر اور عمر اوپر سے مسلمان تھے اندر سے مسلمان نہیں۔ آج میں اپنے گھر کی بیٹی کی شادی کا سامان ابو بکر اور عمر کے ہاتھوں سے منگوا کر قیامت تک آنے والی امت کو بتانا چاہتا ہوں، لوگوں محمد کو ان پر اعتبار ہے، تم بھی اعتبار کرنا۔ آج اگر تیری بیٹی کی جہیز کا سامان کوئی خریدنے جائے تو اعتبار کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پیسہ دیتا ہے، وہ خرید کے لاتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے یوں فرمایا ابو بکر میں یوں نہیں کہتا فلاں چیز لانا، عمر فلاں چیز لانا، بلکہ میں کہتا ہوں جو تمہیں پسند آئے وہ لانا، جو تمہیں پسند آئے وہ لانا۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں قیامت تک آنے والے میرے محبوب کی امت کے لوگوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو پسند ابو بکر کی وہی پسند محمد الرسول اللہ کی، جو پسند عمر کی وہی پسند محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان دونوں کی جب شادی کا دن آیا، اور دوستو مسلمانوں سنو، شادی کب ہوئی ان دونوں کی؟ محرم کی 23 تاریخ تھی۔ کب تھی؟ محرم کی 23 تاریخ تھی۔ شام کے وقت اللہ کے نبی نے نکاح کیا، خطبہ نکاح کا اللہ کے نبی نے خود پڑھا۔ ہائے ہائے تمہیں بتاتا چلوں، فاطمہ اور علی کے نکاح کے گواہ اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ کی قسم ہے جب حدیث کی کتابوں میں گواہوں کے دستخط دیکھے، ایک جگہ ابو بکر کا نام ہے، دوسری جگہ عمر کا نام ہے، ان دونوں کی شادی کا گواہ بھی ابو بکر اور عمر ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو گواہ بنا کر قیامت تک آنے والی امت کو بتانا چاہتے ہیں، سنو اگر گواہ جھوٹے تو مقدمہ جھوٹا، اگر گواہ سچے تو مقدمہ سچا، اگر گواہ غلط تو یہ شادی غلط، اگر گواہ سچے یہ شادی سچی، اگر گواہ غلط جھوٹے ہیں تو شادی غلط۔ میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو ان دونوں کو گواہ بنا کر دکھانا چاہتا ہوں کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو ان دونوں پر اتنا اعتبار تھا، تم بھی اعتبار کرو کہ فاطمہ کی شادی کے گواہ بھی یہی دونوں ہیں، گواہ بھی یہ دونوں۔
محرم کی 23 تاریخ کو دونوں کی شادی ہوئی، اور یہ شادی بھی کوئی عام شادی نہیں۔ ایک طرف وہ عورت ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ایک طرف وہ عورت ہے کہ جس کے جنازے پر بھی کسی آدمی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، ایک طرف وہ عورت ہے کہ جس کے سر سے ایک دفعہ چادر سرک گئی تو دنیا میں اندھیرا چھا گیا، سورج نہ نکلا۔ کیوں؟ اللہ، مجھے شرم آتی ہے محمد کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں۔ اور دوسری طرف دولہا وہ علی ہے کہ جنہوں نے دم قدم ایک ایک قدم پر اللہ کے نبی کے دین کی نصرت کی، ہر میدان کے اندر بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے، جن کی اولاد کو اللہ کے نبی نے کہا یہ جنتیوں کی سردار ہے۔ 23 محرم کو کب ہوئی؟ اگر یہ محرم کا مہینہ ان لوگوں کے نزدیک بھی اس طرح کا ہوتا جس طرح ہمارے ہاں ہے، تو محرم کی 23 کو یہ شادی، معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے نہیں، دشمنوں نے یہ سازش کی کہ ہائے یہ اسلام کا مہینہ جس کے اندر اسلام پھلا پھولا، اسلام پھلا کیوں پھولا کیوں؟ افسوس مناؤ، مسلمان بھی اس کی سازش کو نہ سمجھ سکا۔ مسلمان کے گھر کی چارپائیاں بھی الٹی ہو گئی، شادیاں ختم ہو گئی، خوشیاں ختم ہو گئی۔ حالانکہ پھر میں آخری بات کروں کہ اللہ کے نبی کی موت سے بڑا دکھ والا دن مسلمان کے لیے کوئی اور ہے؟ کوئی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کے نبی کی موت والے دن شادی کیوں کرتے؟ اس مہینے میں آپ شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ کے نبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا مقام اور مرتبہ۔ حضرت ابوبکر صدیق جس مہینے میں فوت ہوئے، کبھی کسی نے کہا میں شادی نہیں کرتا۔ حضرت ابوبکر کے بعد اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت عمر کا مقام ہے، کبھی کسی نے سوچا کہ میں اس مہینے میں شادی نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت عثمان کا مقام ہے، اس مہینے میں بھی کبھی کسی نے سوچا میں شادی نہیں کرتا۔ پھر حضرت علی کا مقام آتا ہے، کیا کبھی کسی نے یوں بھی کہا کہ جس مہینے میں حضرت علی شہید ہوئے میں شادی نہیں کرتا؟ اور اسلام کا دامن تو شہیدوں سے بھرا ہوا، کوئی دن ایسا نہیں جس دن کوئی شہید نہیں۔ تو پھر تم سارے کنوارے بیٹھے رہو گے، سارے سال کسی کی شادی نہیں ہوگی۔ اگر یہ جیسی سوچیے 1,24,000 40,000 کم و پیش اللہ کے نبی ہوئے، اللہ کے نبیوں کو بھی ہر دن موت آئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلام کا قانون نہیں، سازش کرنے والوں نے اسی لیے سازش کی کہ اس مہینے میں اسلام پھلا، اس مہینے میں اسلام بڑھا۔ یہ اسلام کا مہینہ، یہ مرکز تھا یہ مہینہ اسلام کا، کہ اس مہینے میں اسلام مدینے پہنچا، اللہ کے نبی مدینے پہنچے، صحابہ مدینے پہنچے ہجرت کر کے مکے سے، اور مدینے میں اسلام کا مرکز اس مہینے میں بنا، اور پھر مدینے سے قیامت تک پوری دنیا میں اسلام پھلا، اسلام بڑھا، اور مدینے کو اللہ نے مرکز بنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، قرآن کی کہانی آپ اور آپ کے سامنے شروع کریں گے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے میری کہ وقت پہ تشریف لایا کریں جمعے والے دن، تاکہ قرآن کی روشنی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بات آپ حضرات کو سمجھ آ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين شهيدا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأكبر عنه وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا